آج جس عظیم ہستی کی بات میں نے کرنی ہے، ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کے اندر وہ شاندار کردار آپ کا رہا ہے، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو چوتھے ایمان لانے والے ہیں، 4th نمبر پر ایمان لانے والی ہستی، ون آف دا بلینر آف دیٹ ٹائم۔ اس زمانے میں اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن اللہ نے خزانہ بھی دیا، اللہ نے دل بھی عطا کیا، اللہ نے خزانہ بھی عطا کیا اور سخاوت کا دریا بھی عطا کیا۔ میری مراد وہ ہستی ہیں جو خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، آپ کو اور مجھے بہت کچھ ان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ نارملی دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بزنس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے وہ پھر دین سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، جو زیادہ بڑا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دین کے لیے ٹائم نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا، آپ کا جو جذبہ تھا، وہ کمال کا جذبہ تھا۔ کس طرح اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے، ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہاں پر جو مدینہ شریف میں قحط کی کیفیت بن گئی، کھانے پینے کو لوگ پریشان ہو گئے۔ اب مدینے کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور قحط ہے، کھانے پینے کو تکلیف ہے، آپ کچھ ہمیں راستہ بتائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ اللہ پاک تمہیں اس قحط سے نجات دلا دے گا۔ آپ نے تسلی دی لوگوں کو، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اب اگلا دن ہوا، ایک نیوز آئی مدینہ شریف کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گلے کے، فوڈ اسٹف کے وہ آ رہے ہیں، یعنی 1000، آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہو تو 1000 کنٹینر آ رہے ہیں یا 1000 ٹرک بھر کر فوڈ اسٹف غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، اس ٹائم پر کہ جب مدینہ شریف میں لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی نہ ہو، تو اب جیسا پروفٹ چاہیے، جس دام میں بیچنا ہے، مناپلی ہے نا، اب تو اپنی مرضی سے بندہ کاروبار کرتا ہے۔ تو اب مدینے کے لوگ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے، جو بزنس کمیونٹی تھی، کہ آپ سے خریدیں اور مدینے کے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، جو کھانا پینا چاہتے ہیں، ان میں ہم پھر بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گندم اور دیگر اشیاء کے 1000 اونٹ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو کہا ہمیں دیجیے، ہمیں آپ بیچیے تاکہ ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کریں اور لوگ جس تکلیف میں ہیں، قحط میں ہیں، ان کا یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اب میں اپنی ایزمپشن کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے نا، تو ہم پھر ہمارے جو جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں یا اپنے کسی آفس میں بٹھاتے ہیں، وہاں کانفرنس کرتے ہیں کہ بھائی اب بڑی ڈیل کرنی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی ان تاجروں کو کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، اور وہ تاجر آپ کے گھر میں بیٹھ گئے، آپ ایک روم میں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے، 1000 اونٹ ہیں اور آج مارکیٹ میں اناج کہیں نہیں ہے۔ تو ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں، 10 کے بدلے 12، 20% انہوں نے پروفٹ آفر کیا کہ آپ یہ سارا سامان ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 کے 13 لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ ملتا ہے، اچھا 14 لے لیں، 15 لے لیں، 50% پروفٹ آفر کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا حضور ایک بات بتائیں، مدینہ منورہ میں جتنی بزنس کمیونٹی ہے ساری تو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے آپ کو؟ ہم آپ کو 50% پروفٹ آفر کر رہے ہیں، 10 کا 15 دے رہے ہیں، آپ کو اور زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور وہ میرا رب دے رہا ہے۔ 1 کے بدلے مجھے 10 میرا رب دے رہا ہے، تم سارے گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 کے 1000 غلے سے بھرے ہوئے اونٹ میں نے مسلمانوں پر صدقہ کر دیے ہیں، فری آف کاسٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان مدینے میں تقسیم کیا، لوگوں نے کھایا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سننے کے بعد بولنا آسان ہے، یعنی میں اور آپ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہی تو لڑکھڑا جاتے ہیں نا، جہاں پروفٹ زیادہ آتا ہے، جہاں ارننگ زیادہ نظر آتی ہے، جہاں شارٹ کٹ نظر آتا ہے، انسان کہتا ہے یار آج ٹیڑھا کام کر لو، کل پھر کو سیدھا کر لیں گے، قسمیں کھائی ہوتی ہیں حرام نہیں کھاؤں گا، پلان کیا ہوتا ہے رشوت نہیں لوں گا، پکا ارادہ ہوتا ہے سود پہ کام نہیں کروں گا، کئی بار توبہ کی ہوتی ہے، لیکن جب ڈیل سامنے آتی ہے، جب پروفٹ سامنے آتا ہے، جب سامنے اتنا زبردست نفع نظر آتا ہے، ادھر ایمان لڑکھڑاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ ڈیل نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن دیکھیے، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے۔ آپ فرماتے اللہ مجھے 1 کا 10 دے گا، جتنا چاہتے تھے اس وقت ریٹ لے سکتے تھے،
مگر سیدنا عثمان غنی نے وہ سارا غلہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اب سنیے اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ اور اس کا انعام کیا ملا، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا تقسیم کر دیا تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں، میں جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پہن رکھی تھی، مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی اور پاؤں مبارک میں نالین تھے اور ان کے تسمے بھی نورانی تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میں جلدی میں ہوں، عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم اور غلہ وغیرہ صدقہ کیا ہے، اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے۔ نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا ہے کہ رب نے جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا، اور گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عظیم ہستی ہیں آپ جو ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے۔ ہم دیکھیں کہ وہ کیسے دل کھول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ آج بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں آپ ان کو کنگال ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ان کا کاروبار، ان کا ویلتھ سب بڑھتا ہے جس انداز سے بھی جو چیریٹی کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ لوگ غریبوں کا علاج کر رہے ہیں، کچھ لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، جو جس نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے آپ ان کے بارے میں غور سے دیکھیے، اللہ ان کو ترقی ہی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ اب ذرا مختصر حضرت عثمان غنی کا تعارف سنیے۔ ہم ان کا نام تو سنتے ہیں مگر بہت ساری باتیں ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ یاد رکھیے آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عمرو ہے، امیر المومنین ذو النورین، دو نور والا، یہ بھی آپ کا لقب، امیر المومنین بھی آپ کو کہا جاتا، کامل الحیاء والایمان یعنی حیا اور ایمان میں کامل، جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والے، سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار، عثمان با حیا وغیرہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ اور سبحان اللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے تمام القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہوا وہ ذو النورین ہوا۔ ذو النورین یعنی دو نور والا۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ ساری دنیا میں امریکہ، یورپ، افریقہ، عرب و عجم، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ کسی کو کہیں کہ ذو النورین کون ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ حضرت عثمان غنی ہے۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والا۔ دو نور والا آپ کیوں کہلاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے آقا نے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ پوری کائنات میں، ہسٹری آف ورلڈ میں کوئی حضرت عثمان غنی کے علاوہ وہ شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف انعام، یہ صرف مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور میرے آقا کا یہ شاندار فرمان موجود ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک ضرورت پڑتی، میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایسا شاندار نبی پاک کے ساتھ کانٹیکٹ، اور پیارے آقا کو اتنا اعتماد تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، جو بہت خوبصورت نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک کی دو بیٹیاں ملیں اس لیے دو نور والے کہلائے۔ تو جس نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں آئے وہ دو نور والا بن جائے تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی کویسچن ہی نہیں بچتا نا، کہ جو ابحاث کی جاتی ہیں، مس کنسیپشن کریٹ کیے جاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کیوں کہتے ہو، ان کے نور کی کیا دلیل ہے؟ ساری دنیا عرب و عجم حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اور ذو النورین دو نور کس کی وجہ سے ملے؟ کہ وہ نبی پاک کی بیٹیاں تھیں، تو اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، آپ تیسرے خلیفہ بنے، آپ کیسے ایمان لائے؟ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عثمان غنی ایمان لائے۔ یعنی عثمان غنی کا یہ سارا جو نیکیوں کا کام ہے نا، اس کا صلہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کی کوششوں سے آپ ایمان لائے، آپ چوتھے مسلمان تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والے 4 لوگوں میں چوتھا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو بروز جمعہ 35 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ میں نے ایک واقعہ تو آپ کو سنایا کہ کس قدر سخاوت کا ذہن تھا، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے سخاوت کے واقعات ہیں، مگر 2 بار حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 2 بار نبی پاک سے گویا جنت خریدی ہے، آپ سے براہ راست جنت کی بشارت سنی ہے، میرے آقا سے جنت گویا خریدی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کو اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بیر عثمان کے نام سے ایک بڑی خوبصورت زیارت ہے مدینے پاک میں، آج کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم وہاں جاتے تھے، اس کا پانی بھی پیتے تھے۔ وہ کیسا کنواں تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے پانی کی بڑی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا مدینے شریف میں جس میں میٹھا پانی تھا، اور وہ ایک یہودی روما کی ملکیت تھا، اس کا نام تھا روما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے اور اس کو میں اس کے بدلے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شوق تھا نیکیاں کمانے کا، آپ اس یہودی کے پاس گئے۔ اب دیکھیں آپ بھی بزنس مین ہیں، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی فراست دیکھیں، آپ کا ٹیکنیک آف بزنس کتنا شاندار تھا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ کنواں مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میری روزی روٹی اس سے ہے۔ لوگ روز پانی خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے تھے، غیر مسلم بھی خریدتے تھے، جانوروں کو بھی پلانا ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا کام کرو، پہلے تو بڑی کوشش کی، نیگوشیٹ کیا کہ کسی طرح یہ پورا کنواں دے دے، آپ کو بشارت معلوم تھی کہ اس کے بدلے جنت ملنی ہے، وہ نہیں مانا۔ تو آپ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ ایک دن میں استعمال کروں گا، پانی میں نکالوں گا، ایک دن تم پانی نکالنا۔ اس کو سمجھ آئی کہ بزنس بھی چلتا رہے گا اور پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ان کو جو کرنا کریں گے، دوسرے دن میں نے پانی بیچنا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا حضرت عثمان غنی کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ آپ نے کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو میرا دن ہے اس دن جس کو بھی پانی بھرنا فری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی فری ہے، سب کے لیے فری ہے۔ اب ایک دن فری پانی ملے تو دوسرے دن کون خریدنے آئے گا؟ وہ یہودی تو ہکا بکا رہ گیا، سارے لوگ اس دن آتے، سارے پانی بھر کے لے جاتے، دوسرے دن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا کہ بھائی کوئی آ جائے پانی خریدنے۔ لوگ بالٹیاں زیادہ بھر لیتے، ایکسٹرا پانی بھر لیتے کہ ایک دن بعد پھر مل جانا ہے۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ۔ اب اس یہودی نے خود رابطہ کیا حضرت عثمان غنی سے، بھائی آپ آدھا وہ بھی لے لیں کیونکہ اب تو میرا پانی نہیں بکتا۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے اس نے جو مانگا، ایک اور اس نے ڈیمانڈ کریٹ کی، آپ نے وہ بھی پوری کی اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر! آج 1450 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے، آج بھی اس سے باغ سیراب ہو رہے ہیں، آج بھی عثمان غنی کا صدقہ جاری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا تھا کہ یہ کنواں خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں جنت میں کنویں کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے آگے جا کے اسے خریدا۔ ایک اور موقع تھا، دیکھیں وقت پر کام آنا اور دل کھول کر کام آنا حضرت عثمان غنی کی سیرت سے سیکھ رہا ہے۔ غزوہ تبوک پڑھیں، اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو مشکل غزوہ تھا، سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم جو تھا کسی بھی جنگ میں، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کو عربی میں جیش اسرت بھی کہتے ہیں، اسرت کہتے ہیں تنگی کو، تنگی والا غزوہ، تنگی والا یہ مارکا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی 30,000 تھی اور روم کی طرف تبوک جانا تھا۔ تبوک میں رومیوں کی فوج تھی اور بہت بڑا ان کے پلان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوجی تھے۔ اچھا، گرمیوں کے دن تھے، آپ میں سے جنہوں نے مکہ مدینے کی زیارتیں کی ہیں، جب ٹاپ گرمی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا۔ آج تو میں اور آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں مکہ مدینے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا۔ 30,000 مسلمان تھے، گھوڑے سب کے لیے نہیں تھے، اونٹ بھی سب کے لیے نہیں تھے، بڑی تنگی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا کہ ہے کوئی کہ آج مسلمانوں کے لیے اس تنگی والے غزوے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ اب جناب صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اپنا سامان لائے۔ یہ وہی غزوہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا جس میں حضرت عمر جو ہے وہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے اور حضرت ابو بکر گھر کا ایک ایک سامان، ایک ایک چیز لے کر آ گئے تھے۔ اسی میں حضرت عثمان غنی نے کیسے جنت خریدی دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے تھے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان آیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، 100 کیمل ود اس کی سارا لگیج جو ہے اس کے اوپر سامان وہ میرے ذمے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ مبا ساز و سامان کے وہ میرے ذمے ہیں۔ اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے، حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ پیارے آقا نے پھر اناؤنسمنٹ کیا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان
میں اپنے ذمے لیتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے تشریف لائے. آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. ایک بار پھر جنت کی بشارت نبی پاک نے عطا فرمائی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت عثمان غنی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. آخری اعلان کیا 300 اونٹ. ہم جیسا شخص ہو تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی 300, پہلے 100 کا اعلان کیا, بڑھا کے 200 کر دیا, پھر بڑھا کے 300 کر دیا, تو اب 300 دینے ہیں. نہیں, جب حضرت عثمان غنی کو دینے کی باری آئی تو آپ نے کتنے اونٹ دیے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ پیش کیے. 100 کے بعد 200 پلس کرے کتنے ہو گئے؟ 300. 300 کے بعد 300 کا اعلان کیا, 600 ہو گئے. مگر 600 نہیں دیے, 950 اونٹ دیے, 50 گھوڑے دیے, 1000 اشرفیہ پیش کی, بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے جذبہ کیسا تھا, دل کیسا تھا. حضرت عثمان غنی اپنا خزانہ لٹاتے جاتے, اللہ ان کے خزانے میں برکت ڈالتا جاتا اور ان کا خزانہ بڑھتا گیا. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک اور بات بھی ہے. نارملی جب کسی مسجد میں, کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں, کہیں کوئی کام ہوتا ہے, ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی میری طرف سے اتنے لے لینا. اس کے بعد وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت وہ اعلان کرنے والا کدھر گیا. حضرت عثمان غنی کی سیرت سے یہ بھی مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی کہیں نیکی کے کام میں اعلان کر دیں تو خود بڑھ کر تو ان تک پہنچائے نا, کہ نہ کہ جناب پہلے آپ کی زبان سے کچھ کہلوانے کی بڑی محنت کرنی پڑی تو وہ تو آپ نے بڑی مشکل سے کہہ دیا, اس کے بعد اب وہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں جب نیت کریں. اچھا, شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں بہت ساری نیتوں میں جو ڈسٹرب کرتا ہے نا, ڈسٹینس پیدا کرتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. جس وقت آپ نے نیت کی واقعی آپ کا ارادہ ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں نا نیکی جلدی کرنی چاہیے. ہم جو تاخیر کرتے ہیں نا کہ چلو یار بعد میں کر لوں گا, پھر اینڈ آف دا ڈے وہ سب چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور شیطان کسی اور طرف ذہن لگا دیتا ہے. میں تو ایک اور مشورہ بھی دیا کرتا ہوں, جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے نا, کسی کے والد کا, والدہ کا, تو جو بھی آپ امی ابو کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں, مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, یا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں, واٹ ایور, جو آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے 10-15 دنوں میں کر لیں, کیونکہ ان دنوں میں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے, ان کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کی فکر بھی ہوتی ہے, ان کی آخرت کا بھی ٹینشن ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سارے مسلمان انسان بھی تو ہیں نا, پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں. شیطان آہستہ آہستہ ہمارا دل ادھر کر دیتا ہے, چلو یار اگلے سال امی کے نام کی مسجد بنا لوں گا, ابھی فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے نا تو پھر بنا لوں گا. اور ہم نے دیکھا کہ کئی نیت کرنے والے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رقم نہیں نکال پاتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ جب نیکی کرنے کا ارادہ کیا, آل آف دا سڈن فوراً کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈیلے نہ ہو اور کہیں شیطان جو ہے وہ ذہن تبدیل نہ کر دے.